لیے کہ ہم نے 1400 سال میں عزاداری کے اتنے زمانے دیکھے ہیں کہ ہمارے سامنے پورا نقشہ رہتا ہے، پورا نقشہ رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب یہ سائنس کی طرف نہیں ہوتی تو آٹا پیسنے کی چکیاں جو اب مشینری ذریعے یہ نہیں تھی، اس زمانے میں ایک گول لوہے کا پتھر ہوتا تھا، اس کو چکی بولتے تھے، اس کے اوپر ایک اور پتھر رکھا ہوتا تھا، اس میں بھوٹا لگا ہوتا تھا، اس میں ایک سوراخ بیچ میں ہوتا تھا، اس کو گھمائے جاتے تھے اور گیہوں ڈالتے رہتے تھے، گیہوں ڈالتے رہتے تھے، اس کے دہن میں اس کا ریل دیتے رہتے تھے اور چکی گھماتے رہتے تھے، آٹا پستا رہتا تھا پستا رہتا تھا، تو اس میں اتنی آواز ہوتی تھی، گھر 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 گھر، بڑی دیر میں آواز ہوتی تھی۔ تو بھوپال کا نواب جو تھا وہ دشمن پہلے بیٹھ تھا، وہاں زداری نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جو لوگ رہتے تھے وہ کیا کریں، تو وہ اندر کے کمرے میں مجلس کرتے تھے اور باہر آٹا پیسنے کی چٹیاں رکھتے تھے۔ گھر 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 کا دکان ہو رہا ہے، لوگ سمجھے شور ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، جاؤ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں ہم نے عزاداری نہ کی ہو، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پابندی ہو اور وہاں عزاداری نہ ہو۔ بڑے دھوم طرح ہیں سعودی بادشاہ کے، لیکن پہنچ گئے وہاں اور وہاں عزاداری ہوتی۔ ابھی تلاش کریں ڈھونڈیں کہاں کیا ایسے طریقے رکھے ہیں کہ ان کی سی آئی ڈی ڈھونڈی ہی پاتی ہے کہاں مجلس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں کے لا میں یہ داخل ہے کہ جب حج ختم ہوتا ہے سعودی عرب میں تو لوگ حج کا ولیمہ اپنے گھروں پہ کرتے ہیں، تو گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، گاڑیوں سے پہچانا جاتا ہے یہاں مجمع، اب وہ ہو رہے ہیں ولیمے، تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے ولیمے ہو رہے ہیں، یا گھر کے باہر اگر جوتے چپل نظر آ گئے تو ہاں یہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، وہاں جمع ہونا منع ہے، لیکن لوگ ولیمے تو کریں گے، سب اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں اور محرم کے ہی مہینے میں ولیمے شروع ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں کہیں کھڑی ہیں، پولیس والے آئے، چھوٹے آئے، انہوں نے کہا ہاں بھائی ولیمہ ہو رہا ہے، اندر یا حسین ہو رہا ہے۔ ہو نہیں سکتی۔ اسی عالم میں سن 86 میں میں نے بھی اشرا پڑھا اور یہ آپ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اور وہاں تو جناب ایسے بیٹھے تھے کہ گھٹنے سے گھٹنا شانے سے شانہ، اس لیے سارا مجمع پہ ضمیر رکھتا رہا ہے سعودی عرب اشرا پڑھنے کے لیے، سب ایسے بیٹھے کہ سننا ہے بھائی، اندر ہی بیٹھنا ہے، باہر تو جانا نہیں۔ تو مکے میں بھی مجلس پڑھی، مدینے میں بھی پڑھی، ہٹیے کے مینا میں بھی پڑھی، عرفات میں بھی پڑھی، اور پھر غدیر خم کے میدان میں بھی پڑھی۔ تاریخ کو ایک طرف ہے تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کہاں کہاں کیسی عزاداری ہوئی، ہر ملک کی سنا سکتا ہوں، یعنی جہاں بھی پہنچا تو حیران ہو گئے، لیجیے صاحب یہاں تیاریاں ہیں عزاداری کی، تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، یعنی اس کے لیے کتنا آپ کو پڑھنا پڑے گا، لیکن اب بہرحال بہت آسان ہو گیا ہے، اب کمپیوٹر پہ بیٹھیے اور بس سرچ کرتے جائیے اور گوگل پہ لکھتے جائیے چائنا کی عزاداری، فوراً کھل جائے گی۔ ارے چھوڑیے لکھ کے دیے ویتنام کی عزاداری کھل جائے گی، جاپان کی عزاداری کھل جائے گی، سوئٹزرلینڈ کی عزاداری، جرمن کی عزاداری، فرانس کی عزاداری، روس کی عزاداری، ترکی کی عزاداری، سعودی عرب کی عزاداری، امارات، دبئی، شارجہ کی عزاداری، بحرین کی عزاداری، جس ملک کی عزاداری کمپیوٹر سے مانگو مل جائے گی، ارے کمپیوٹر عزادار ہو گیا۔ بنانے والے نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈبہ جو بنا رہے ہیں یہ امباڑہ بن جائے، ماتم ہو رہا ہے، جلوس نکل
آوازیں اسی میں سے آ رہی ہیں. اسپیکر تیز کر دیجیے تو لگے گا کئی ہزار آدمی بیٹھے ہو. ہر جگہ کا ماتم دیکھیے, ہر جگہ کی عزاداری دیکھیے, شام کا کماؤں کا ماتم دیکھیے, شام کا جلوس دیکھیے, رات کا جلوس دیکھیے. راتی جو ہے وہ کربلا دکھا رہے ہیں, پورا کربلا کا صحن دیکھ لیجیے, حضرت عباس کا صحن دیکھ لیجیے. بھائی سیٹلائٹ لگا ہوا ہے, سیٹلائٹ تو پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. تو ہم تو صرف عزاداری ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ جانے کیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیے آج کمپیوٹر سے آپ کو پتا چلے گا کہ میں اگر 1400 سال کی کہانی عزاداری کی سناؤں تو آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں انہوں نے دیکھا یہاں پابندی ہے, وہ دوسرے شہر نکل گئے, دوسرے ملک نکل گئے. تلاش کرتے 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 اس زمانے میں اتنی پابندیاں نہیں تھی, سرحدیں کھلی نہیں تھی, پاسپورٹ ہوتا نہیں تھا, جو ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے, ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے. خواب و خیال میں نہیں تھا, بادشاہ اسی طرح چلتے تھے اپنے لشکر لے کر, اور سب سے زیادہ ان کے لیے جو اٹریکشن تھا وہ ہندوستان میں تھا. چاہے وہ کابل کا بادشاہ ہو, افغانستان کا بادشاہ ہو, یا وہ عراق کا یا ایران کا بادشاہ ہو, اس کا رخ ادھر ہی ہوتا تھا, ہندوستان چلو. اس لیے کہ ہندوستان میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ تھیں اور اس کا چرچا وہ سنتے تھے. ایک تو ہندوستان میں سونا بہت تھا, دکن میں سونے کی کانیں تھیں, اور پھر دکن میں ہی اندر سے ہیرے بہت نکلتے تھے, اور بعض ہیرے ایسے تھے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتے, وہ ہندوستان میں ہی ہوتے. جیسے کوہ نور یہیں سے نکلا. کوہ نور سب سے بڑا بادشاہ ہے نیلم کا, تو نیلم بھی نکلتا ہے دکن میں. جے پور میں یاقوت بھی نکلتا ہے. یہاں اتنے نگینے اور اس میں تو بادشاہوں کو نگینوں سے دلچسپی, سونے سے دلچسپی, سب ادھر چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں. کئی سال پہلے سے پلان بناتے تھے, اس کی تیاری کرتے تھے, لشکر کو تیاری کراتے تھے کہ بھائی ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے, اور پھر اس کے بعد پنجاب اور سندھ سے ہوتے ہوئے ہم کو دکن کی طرف جانا ہے, یو پی کی طرف جانا ہے, بہار کی طرف جانا ہے, حملہ کرنا ہے, دہلی پہ قبضہ کرنا ہے. ایک بادشاہ آیا, دوسرا آیا, بولی آیا, غزنوی آیا, غلام خاندان آیا, قطب خاندان آیا, تغلق خاندان آیا, سب آتے گئے آتے گئے. خلجی خاندان آیا, پھر مغل آئے, یہاں تک کہ مغلوں کا بانی تیمور لنگ کئی سال پہلے سے پلان بنا رہا تھا کہ ہمیں ہندوستان پہ حملہ ضرور کریں گے. اور وہ اپنے استاد پیر صاحب کے کہنے پر چلتا تھا, جو وہ کہہ دیں جو وہ کہہ دیں. تیمور نے کہا میرا یہ ارادہ ہے کئی سال سے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں. تیمور لنگ بہت بہادر تھا اور کسی ہلاکو خان کے خاندان میں تھا, منگول تھا. اب وہ بالکل صاف فارسی اور صاف عربی بولنے لگا تھا. اب وہ جنگلی نہیں رہی تھی نسل, کئی 100 سال گزر گئے. جب تیمور لنگ کا دور آیا وہ سب تہذیبی ہو گئے, کتابیں لکھی جانے لگیں. خود تیمور لنگ نے اپنی سوانح حیات لکھی ترکی زبان میں, اس کے تیموری کے نام سے مشہور ہے. اس نے یہ واقعات لکھے, خود اپنے ہاتھ سے لکھے, اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ بھائی کون میری مدد کرے گا, اگر اللہ بھی مدد نہ کرے تو کیا ہوگا. عجیب سوال تھا. پیر صاحب نے کہا بھائی دیکھو اللہ مدد سے منہ نہیں پھیرتا, اور ہم تم کو تیمور لنگ ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک دن حضرت علی مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے اور حضرت علی نے کہا سلونی. اب یہ پیر جو ہے وہ تیمور لنگ بادشاہ کو قصہ لکھ کر خط میں بھیج رہا ہے, اور جب علی نے کہا سلونی تو لوگ سوال پوچھنے لگے. ایسے میں ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ آج سے کئی ہزار برس پہلے یونان میں سقراط سے ایک سوال کیا تھا. اس کے شاگردوں نے سقراط سے یہ پوچھا تھا, اے سقراط یہ بتا کہ آسمان سے موت کے تیر چلنے لگے اور ان تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو اور تیر چلانے والا اللہ ہو, تو اب بندے مدد کے لیے کس کو پکارے؟ اس لیے کہ موت کے تیر کو اللہ چلا رہا ہے اور وہ تیر موت کے ہیں اور بندوں کو مرنا ہے. اب اللہ ہی تیر چلائے تو مدد کو کس کو پکارے؟ تو سقراط چپ ہو گیا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا, اس لیے کہ سوال کا جواب سقراط کے پاس نہیں تھا.
جب مولا نے سلونی کہا تو ایک شخص نے کہا کہ سقراط سے یہ سوال ہوا تھا، یا علی آپ بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اس سوال کا جواب تیرے گھر میں ہے۔ اس نے کہا مولا گھر میں کیسے ہے؟ کہ تو اپنے ماں باپ جو ہیں وہی اپنے بچے کے سرپرست ہیں، تو اپنے بچے کا سرپرست ہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ جب غصے میں تو اپنے بچے کو تھپڑ مارنا شروع کرتا ہے تو وہ بھاگ کے محلے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، وہ کسی اور طرف نہیں جاتا، وہ گھبرا کے چھوٹا سا بچہ تیری ٹانگ سے لپٹ جاتا ہے، تیرے دامن سے یعنی باپ مجھ پہ رحم کرو تو باپ کو رحم آ جاتا ہے، وہ پھر بچے کو نہیں مارتا، پیار کرنے لگتا ہے۔ ارے جب اللہ قضا کے تیر چلائے تو اسی کی طرف بھاگو، وہی مدد کرے گا۔ اللہ ہی سے مدد صحابیوں کے لیے یہ قصہ بہت اچھا ہے۔ ان کو حضرت علی کا یہ واقعہ بار بار سنانا چاہیے، جدھر سے تیر چلے کیا کہنے اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں کا قضا کے تیر چل رہے ہیں، اور پکارو اللہ، پکارے وہی مدد کرے گا۔ تیمور کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس کا تو پھر کیا کروں؟ اب جب اس نے حضرت علی کا پورا واقعہ پڑھا تیمور نے، استاد سے خوش ہوا تو اس نے کہا استاد پھر میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے نجف جاؤں گا۔